السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈر ٹی وی۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں جناب حاجی ریاض خان صاحب، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ان سے ہم آج بات کریں گے جو مسلم لیگ نون کی اوورال کارکردگی ہے اور حالیہ دنوں کے اندر سیلاب آیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ریسنٹلی جو سیلاب آیا ہے، دیکھیے پنجاب کی آپ بات کرتے ہیں تو پنجاب کی گورنمنٹ کا ہمارا پورے پنجاب کی بات کروں گا، سب سے بڑا صوبہ آپ کو پتا ہے 14-15 کروڑ کا یہ صوبہ ہے، اور جب بھی سیلاب آتا ہے نقصان بہت ہوتے رہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ نقصان ہوئے، لیکن ٹاما کوئی اکا دکا کوئی کمپلینٹ شکایت آئی ہے، لیکن اس دفعہ حکومت پنجاب میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ کہیں پہ مجھے غفلت نہیں نظر آنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں اس وقت جتنا پانی آیا، آپ کٹاریا پل کو دیکھ لیں، خیبان سرسید پل کو دیکھ لیں، پھر ودائی پل کو دیکھ لیں، گوال منڈی پل کو دیکھ لیں، یہاں پر انتظامیہ الرٹ تھی اور انتظامیہ کے تمام اہلکاران جتنے لوگ تھے جو ذمہ داران تھے سارے وہاں پر کام کر رہے تھے، اور انتہائی محنت اور لگن سے صبح سے لے کے رات 11 بجے تک ان لوگوں نے 12 بجے تک کام کیا۔ سائرن مسلسل بجتے رہے جہاں خطرہ ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کہیں پہ ایسا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں، پوری گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ نے پورا کام کیا اور وقت پہ کیا۔ اچھا مجھے بتائیے گا حاجی صاحب کہ جو میٹرو ہے، سنا ہے کہ میٹرو کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو موٹر وے ہے اس کی بھی توسیع کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں میٹرو کی ابھی آپ نے بات کی تو میٹرو اب کراچی سے پشاور تک کے لیے میٹرو کے لیے ایک اور بہت بڑا منصوبہ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے موٹر وے کا جی موٹر وے کا منصوبہ کراچی سے پشاور تک کا بہت بڑا منصوبہ ہے، اس کے لیے منظوری ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جلدی اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ موٹر وے پہ ایک اور کام کرنے جا رہے ہیں جو راولپنڈی سے لاہور کے لیے چلتی تھی، ٹریفک چلتی تھی، اس ٹریفک کو مزید اس کو کم کرنے کے لیے 1 گھنٹہ کم وقت لگے گا، اس کے لیے ایک علیحدہ ایک بیلٹ بن رہی ہے، ایک علیحدہ موٹر وے بن رہا ہے، ٹوٹا ہوگا، اس کے اوپر جو ہے نا 1 گھنٹے کا سفر اور کم ہو جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا، میٹرو ٹرین ہوگی، اورنج ٹرین ہوگی، میٹرو کا جتنے آپ کا موٹر وے ہو گئے، اب آپ دیکھیں یہ مری کے اندر آپ دیکھیں مری کا روڈ کتنا زبردست، یہاں سے آپ جانے کے لیے آپ دیکھیں بائی پاس کتنا بہترین بن گیا، یہ موٹر وے دیکھیں، آپ ادھر ہری پور والا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ہری پور کا جو جہاں 4 گھنٹے کا سفر تھا، 3.5 گھنٹے کا سفر تھا، وہاں 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹے کا رہ گیا۔ تو اسی طرح کام ہو رہے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے اور تینوں دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملک کا ترقی کا پہیہ گھوما اور تیز گھوما، اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ پھر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بنیں گے اور پاکستان کا ترقی کا پہیہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی طرح گھومے گا جس طرح پہلے گھومتا رہا۔ اسی طرح میٹرو بھی جو ہے نا بڑھائی جا رہی ہے، اس کا بھی جو ایریا ہے وہ بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں میٹرو بھی بڑھ رہی ہے، میٹرو ٹرین، اورنج ٹرین، میٹرو کا اتنا اب آپ دیکھیں 130 بسیں ابھی اسلام آباد میں ہم چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری گورنمنٹ نے چلائی ہیں۔ 130 بسیں آپ گھوم رہی ہیں جناب، باراکو سے لے کے ایئرپورٹ تک، ایئرپورٹ سے لے کے رواد تک، ٹیکسلے سے لے کے ایئرپورٹ تک، آپ پورے اسلام آباد ہے، فیٹ ہائی کورٹ، پورے اسلام آباد میں 50 روپے میں آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ عوامی کام ہے نا، یہ وہ کام ہے جو کرنے والے تھے جو سابقہ گورنمنٹوں نے نہیں کیے۔ اب اللہ کے فضل سے اب تو مخالف بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے کام ہو رہے ہیں، اس لیے کہ کام کرنے کا جذبہ ہو تو پھر کام ہوتے ہیں، جذبوں کے بغیر قومیں بھی نہیں ہوتے، جذبوں کے بغیر کام بھی نہیں ہوتے۔ اچھا مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بے روزگار جو افراد ہیں ان کو جو ہے نا وہ بلا سود جو ہے نا وہ قرضہ دے رہی ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے گا یہ کیا اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کے لیے قرضہ دیا جا رہا ہے 10 لاکھ روپے سے 20 لاکھ 50 لاکھ تک، تاکہ وہ اپنا آئیں اور اپنا بزنس کریں۔ کاروبار کے لیے دینے چاہیے، چھوٹے جو بھی کاروبار کرنا ہے آپ آئیں، آپ پنجاب بینک ہے، پنجاب گورنمنٹ کے تحت آپ وہاں سے پرفارما لیں اور بڑے آسان حساب ہے اور بغیر سود کے قرضہ ہے، آپ آئیں قرضہ لیں اور اپنا کاروبار کو رن کریں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، ذرا ملاحظہ فرمائیں، پاکستان پورے کے اندر اس طرح کی کوئی اور سندھ کے اندر دیکھ لیں، بلوچستان کے اندر دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، اس طرح کے ترقیاتی کام کہیں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس طرح ہنرمند جو بنایا جا رہا ہے، آج بچہ جب کالج سے فارغ ہوتا ہے یا میٹرک FA کر کے باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے ہم نے ادارے بنا دیے
पंजाब गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हैं, उन इदारों का काम ही यही है कि हुनरमंद बनाने के लिए नौजवानों को मौके फराहम किए जा रहे हैं। कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। वो 20 हुनर हैं और फ्री सिखाए जा रहे हैं। अब आज का जो नौजवान है जो मैट्रिक करके बाहर निकलता है, FA करके बाहर आता है या ग्रेजुएट बनता है, तो उसको बेचारे को फिक्र होती है कि मैं अब डिग्री लेके कहाँ घूमता रहूंगा। तो उसके लिए हमने ये 3 महीने का कोर्स पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। उनको आप जाएं और जाके इदारे बने बगैर किसी पैसों के, बल्कि 3 से 5 हज़ार रुपये महीना गवर्नमेंट दे रही है, उनको वजीफा दे रही है कि बच्चे आए और वहाँ पे अपना हुनर सीखें। जब हुनर सीखेंगे तो फिर किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर जाएंगे, सरकारी मुलाजमत उन्हें आसानी से मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, अस्पतालों के अंदर क्या क्राइटेरिया बनाया गया है? पहले तो जो मरीज था, जो गरीब लोग थे, वो वहां पे जलीलो ख्वार होते थे। अगर आपने ये इमरजेंसी में जाना है तो वहां पे भी कहा जाता था कि जी ये सिरिंज जो है ना, ये आप जो है ना बाहर से ले आए, ये हमारे पास नहीं पड़ी। अच्छा, इसके अलावा जो OPD के अंदर जाते थे लोग, तो उनको भी जो डॉक्टर, जो मखसूस डॉक्टर जो लिख के देता था, तो वो वहां पे उनको पैसे, वो चीज मिलती थी, वहां पे दवाई वो मिलती थी। अगर वो डॉक्टर नहीं लिखता था तो वहां पे उन गरीब लोगों को वो दवाई भी नहीं मिलती थी। तो क्या इसको कोई अच्छा बेहतर किया है, इसके लिए कोई अहकाम जारी किए हैं? अब मैं ये समझता हूँ, अब आप जरा गौर फरमाए मेरी बात को। गुजारिश ये है कि आप देखें, जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मियाँ मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब ने अहकाम सादा कर दिए और करोड़ों नहीं अरबों रुपए के फंड जारी कर दिए कि आपने पूरे पंजाब में सरकारी अस्पताल के अंदर आपने दवाई के कोई पैसे नहीं देने, किसी से बाहर से दवाई नहीं मंगवानी और दवाई अस्पताल से मिलेगी। तो वहाँ के कई अस्पताल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अब आपने बात की तो मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि फैसलाबाद, लाहौर और कई दीगर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात स्टोरों में, गोदामों में भरी पड़ी थी, लेकिन वो दवाइयाँ जो सी ना पर्चियाँ लिख लिख के दे रहे थे, बाहर से मंगाए। तो हमारे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा के में जब आया, उन्होंने खुद विजिट किया, खुद नोटिस लेते हुए वहाँ के जिम्मेदारान को सबको मुअत्तल किया, बल्कि नौकरियों से फारग किया। और ताकि ये करने का मकसद ये नहीं था कि किसी की तजलील करना, ये करने का मकसद ये था कि पूरे पंजाब को कान हो जाए। पूरे पंजाब के अंदर जितने सरकारी लोग हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं या वहाँ पे जो जिम्मेदारान स्टोर के इंचार्ज हैं, वो लोगों को दवाइयाँ वक्त के ऊपर अस्पताल के अंदर मुहैया करें। ये तो कोई बात ना हुई ना, दवाइयाँ गोदामों में और स्टोरों में पड़ी हुई हैं और लोगों को पर्चियाँ दे के बाहर मेडिकल स्टोरों में भेजा जाए। गरीब आदमी एक जब घर से निकलता है परेशानी के आलम में, तो मुझे बताएं कि जब वो अस्पताल पहुंचता है तो अस्पताल से एक लंबी पर्ची थमा दी जाती है, जाए जी आप जाके मेडिकल स्टोर से लाएं। उस बेचारे को रात को 1 बजे या 2 बजे घर से परेशानी में अपने माँ या बाप या बहन या भाभी या बच्चे या किसी अजीज को लेके जाता है। तो जब मुझे ये बताएं उसके पास उस वक्त 100-200 रुपये 500 रुपये पता नहीं है या नहीं, तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार की दवाइयाँ डॉक्टर लिख देता था और दवाइयाँ नहीं होने की वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो जाती थी। तो ये इतना अच्छा कदम है, इतना बड़ा इकदाम है ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का, इसको आप अप्रिशिएट करें। और ये आप जो अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ये मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच सकती है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और आप एक बात, ये पंजाब गवर्नमेंट की सिर्फ ये ही नहीं, पंजाब गवर्नमेंट की आपको कितनी बातें मैं बताऊं। आप देखिए इधर के ऊपर अभी लाशों का मसला था, तो कुर्बानी की जितनी लाशें थी वो पूरे गलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, बाजारों के अंदर, शहरों के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर ढेर लग जाता था। इस दफा अल्लाह ताला के करम से पिछली दफा भी और इस दफा भी, ये 2 साल हो गए, अल्लाह की मेहरबानी से आप देखें कि इतना कमिश्नर हजरात, डिप्टी कमिश्नर हजरात और सारी इंतजामिया, तमाम जिम्मेदारान और मुस्लिम लीग के अहदेदारान और जिम्मेदारान, सारे जो चेयरमैन हजरात हैं, वाइस चेयरमैन हजरात हैं, काउंसलर हजरात हैं, हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के सिपाही, मोहम्मद हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे और अपना ज़ियाउल्लाह शाह साहब, हम वक्त ड्यूटी करते थे, खुद साइड पे जाते थे, हम लोग उनके साथ ही काम करते रहे। और हंगामी जितने भी हालात होते थे, सायरन बज रहे, इमरजेंसी हो रही है, अगर पीछे से पानी ज्यादा आ गया, क्यों हम जा रहे थे, हम रहते हैं लेवल इलाकों में, और ये पानी जो आता है सारा पहाड़ी इलाकों से आता है। तो पहाड़ी इलाकों का पानी सारी पहाड़ों से इकट्ठा होकर जब आता है, एक नालों में आता है, लई में आता है, तो नाला लई जो है ना, वो जरूरत से ज्यादा पानी आने की वजह से वो लोगों को घरों में चला जाता है। लोगों ने भी मेहरबानी की है कि लोगों ने इस दफा अपनी मदाब के तहत भी काम किया, लेकिन जो हुकूमत ने काम किया वो नाकाबिले सताइश है। आप सोच नहीं सकते कि इतना तारीफ के काबिल है कि कोई कीमती जान नहीं जाया हुई, नहीं तो छोटे मोटे वाकयात कहीं इक्का दुक्का हुए होंगे, मैं नहीं कहता,
لیکن پورے پنجاب میں اوورال اللہ کے فضل سے کوئی ایسی ہنگامی صورتحال نہیں تھی. جی ریاض صاحب بتائیے گا. دیکھیں عرض یہ کسانوں کے لیے کسان ایک ریڑھ کی ہڈی مانند ہے. پاکستان کے اندر جتنی ترقی ہوتی ہے کسان کے بغیر نہیں ہو سکتی. کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر دیے گئے ہیں اور ان کو یہ بغیر کسی انٹرسٹ کے دیے گئے. جتنی اس کی قیمت ہے وہ بھی انسٹالمنٹوں پہ دیے جا رہے ہیں اور کسانوں کو یہ سہولت ملے گی. انشاءاللہ کسان دن رات محنت کرے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر اناج کا بول بالا ہوگا, کھلا اناج ہوگا. اور ابھی آپ دیکھیں 15 کلو کا آٹے کا تھیلا آپ کو 1300-1400 روپے پہ مل رہا ہے. تو جب آپ کا 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 1300 روپے کا مل رہا ہے اور کہاں ایک 15 کلو کا آٹا 2500 روپے کا مل رہا ہوتا تھا. اب مہنگائی کا تناسب یہاں دیکھیں, آلو پیاز کو دیکھو, سبزیوں کا تناسب, اب ہر چیز کی طرف دیکھیں آپ. اس کے علاوہ صاف ستھرا پنجاب دیکھیں. پنجاب کے اندر آپ کو کہیں کسی جگہ پہ گلی کوچوں کے اندر کہیں مین روڈ کے اوپر کہیں گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں. پارکوں کے اندر چلے جائیں آپ دیکھیں پارک پی ایچ اے کام کر رہا ہے. پی ایچ اے کی سربراہی جو سی ہے حنیف عباسی ہمارے وزیر ریلوے صاحب اور ضیاء اللہ شاہ صاحب, یہ جناب ہمارا کام کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ضیاء اللہ شاہ صاحب ادھر ہمارے خیبان سرسید آپس میں بیٹھتے ہیں, صبح 10-11 بجے بیٹھتے ہیں, 1-2 بجے تک وہ بیٹھ کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں اور عوام کے مسائل سنتے ہیں. اور موقع پہ افسران کو ٹیلی فون بھی کرتے ہیں, جہاں کرنا ہوتا ہے, جہاں لیٹر دینا ہوتا ہے لیٹر دیتے ہیں, جہاں پہ اجتماعی کام ہوتے ہیں اس کو خود جا کے دفتروں میں ان کو حل کرواتے ہیں. اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ہمارے حنیف عباسی صاحب وزیر ریلوے صاحب اقبال روڈ پہ ہمارا مسلم لیگ ہاؤس ہے, وہاں پہ سردار نسیم صاحب بھی بیٹھتے ہیں, ہمارے صاحب کا میر صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ کے حنیف عباسی صاحب وہاں پہ موقع پہ لوگوں کی شکایات بھی سنتے ہیں, جتنے سرکاری دفاتر ہیں ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. سرکاری دفاتر کے اندر جتنے مسائل ہیں عوام الناس کے ان کو حل کرنے کے لیے فوری احکامات بھی کرتے ہیں اور تمام جو ہے موقع پہ ان کو حل کیا جاتا ہے. اور فیلڈ مارشل جو ہمارے ہیں آصم منیر صاحب, انہیں بھی میں سلوٹ مارتا ہوں. انہوں نے جس طرح دانشمندی کے ساتھ اس پورے پاکستان کے اندر پوری افواج کے اندر جتنی ڈیوٹی زبردست کی, جیسے ہدایات انہوں نے کی, الحمدللہ ثم الحمدللہ آج امن اور سلامتی کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہیں. اور سرحدوں کی حفاظت اللہ کے فضل سے پاک آرمی کے ہاتھوں میں ہے. اور پاک آرمی میں کہتا ہوں زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف کا بول بھالا کرے. جی بہت شکریہ جی ناظرین, آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے جناب حاجی ریاض خان صاحب. جو کہنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آئی ہے تو اس نے غریب کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہے, غریب کے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ چیزیں سستی, اسپیشلی آٹا جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا, اسے کم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو میٹرو ہے, جو لوگ لوکل سفر کرتے تھے وہ بہت زیادہ کرایہ دے کے جاتے تھے, لیکن اب جو ہے نا میٹرو کے ذریعے 50 روپے کے اندر آپ جو ہے وہ پورا اسلام آباد, پنڈی اسلام آباد گھوم سکتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہاسپٹلز تھے وہاں ہسپتالوں کے اندر مریضوں کی بے حرمتی کی جاتی تھی, ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے اور ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا اور دوائیاں ان کو نہیں دی جاتی تھی. لیکن اب پنجاب گورنمنٹ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ جو کہتا ہے کہ دوائی یہاں پہ نہیں ہے اس کی آپ شکایت کر سکتے ہیں اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. اور اگر یہ جو عوام ہے یہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے, اگلی دفعہ بھی یہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تو یہ جو پاکستان ہے یہ ایک منی یورپ کی شکل اختیار کر لے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد